अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में उर्दू का चैप्टर नंबर 1 हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल सबक पढ़ने जा रहे हैं। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइटर जो हैं, जो मुसन्निफ़ हैं उसके, वो है मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह इसके मुसन्निफ़ है, यानी इसके लिखारी हैं इस मज़मून के। ठीक है, मौलाना शिबली नुमानी जो मुसन्निफ़ हैं, इसके मुसन्निफ़ का नाम जो होता है वो हर चैप्टर के मुसन्निफ़ का नाम MCQs में भी आ सकता है, उसके मुख्तसर सवालात में भी आ सकता है पेपर में, इसीलिए मुसन्निफ़ का नाम याद करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम लोग इसकी कहानी को रीड कर लेंगे। कहानी के बाद आप लोग इसकी पूरी कहानी रीड करेंगे पहले अच्छी तरह से। कहानी को रीड करने के बाद हम लोग इस वीडियो में जो है उसके हम लोग मुख्तलिफ सवालात के निशान लगाएंगे, खाली जगह के निशान हम आपको लगा कर देंगे। इसके अलावा आप लोग इसके मुकम्मल एक्सरसाइज के निशान लगाएंगे, जो भी एक्सरसाइज आपकी बुक पर मौजूद है। तो चलें हम अपनी सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट्स, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा हम बहुत ही आसान अल्फाज में याद करेंगे। सबसे पहले खुलासे में हम लोग मुसन्निफ़ का थोड़ा सा तारुफ़ करवाएंगे, ताकि जो पेपर चेकर हो वो समझे कि आपने बहुत अच्छा राइट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइटर का थोड़ा सा तारुफ़ करवाते हैं। तो मौलाना शिबली नुमानी का शुमार उर्दू अदब के अरकान हुस्मा में होता है। मशहूर तहकीक सीरत निगार और शायर थे। सबक हिजरत नबी और इनकी किताब सीरत नबी से लिया गया, यानी जो सबक हमारा हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौलाना शिबली नुमानी की किताब है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस किताब में से लिया गया है। इस मज़मून में उन्होंने दुरान तबलीग मक्का मुकरमा में पेश आने वाली मुश्किलात का तज़किरा किया है और हिजरत के असबाबों वाक़यात बयान किए हैं। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ तो अक्सर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीना पहुँच चुके थे। तबलीग इस्लाम के लिए मक्का में पेश आने वाली मुश्किलात और अहले मदीना की सख्तियाँ बढ़ती जा रही थी। नौबत यहाँ तक आ गई कि दुश्मनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया। हालांकि कुरैश मक्का ने मालो असबाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इमानत के तौर पे रखा हुआ था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बहुत ईमानतदार थे, और जो मक्का के कफ़ार थे, काफ़ी लोग थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इमानतें रखवाते थे। खुदावंद करीम की तरफ से बज़रिए वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना हिजरत का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका है, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना और कल मेरी इमानतें वापस करके मदीना आ जाना। हज़रत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सर आँखों पर लिया। कफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया, लेकिन कुदरत ने इनको बेखबर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सोता छोड़कर घर से निकले और काबा को देखकर फरमाया, मक्का तू मुझे तमाम दुनिया से अजीज़ है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझको रहने नहीं देते। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को साथ लेकर गारे सोर में पनाह ली। सुबह कुरैश की आँख खुली तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह हज़रत अली को बिस्तर पर पाया। बहुत बरहम हुए। कुछ देर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हरम में मबहूस किया। बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। दूसरी तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गार में थे। हज़रत अबू बकर का बेटा अब्दुल्ला आकर मक्का वालों की मनसूबाबंदी से आगाह करता। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुलाम रोज़ाना शाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध दे जाता, जबकि इब्न हाशिम के मुताबिक हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना देकर आती। कफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते गार तक आ पहुँचे। हज़रत अबू बकर परेशान हो गए। फ़ौरन आयत नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कुरैश ने इश्तिहार दे दिया कि जो कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गिरफ़्तार करके लाएगा, इसे एक खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट दिए जाएंगे। सराका बिन हजम इनाम के
کے لالچ میں نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار سے نکلتے دیکھ لیا۔ اس نے ان پر حملہ کرنے کا شگوان معلوم کرنے کے لیے فال نکالی، جو صحیح نہ نکلی، لیکن پھر بھی انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اس واقعے نے اس کی ہمت پست کر دی۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر امن کی تحریر لکھ دینے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیر نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ اہل مدینہ ہر روز صبح سویرے شہر سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے اور وقت دوپہر مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، اہل عرب، تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، تو یہ تھا آپ کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ اب خلاصے کے بعد آپ لوگ یاد کریں گے اس کے سوالات کے جوابات۔ تو جی اسٹوڈنٹس، اب ہم اس کے کوسچن آنسر کرنے لگے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے آپ کا، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بحکم خداوندی تبلیغ دین کی خاطر مکہ سے مدینہ جانا ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوسرا سوال ہے آپ کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ تیسرا سوال ہے آپ کا، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ تو حضرت امیر رضی اللہ عنہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چوتھا سوال ہے آپ کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، آج رات تم میرے بستر پر سو جانا اور کل صبح ایمانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ جی، چوتھا سوال ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ نیکسٹ کوسچنز ہے آپ کا بیٹا، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام 100 اونٹ مقرر کیا۔ اگلا سوال ہے جو آپ کا آخری سوال ہے، تو وہ ہے، سراقہ بن حجم کیسے طائب ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے سراقہ بن حجم کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا تو وہ طائب ہو گیا۔ تو نیکسٹ ہے آپ کا، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ تو فرسٹ ہے، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالعمان ڈیش کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو اس کا آنسر ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا۔ نبوت کا ڈیش سال شروع ہوا تو اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف پہنچ چکے، تو وہی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کا رخ فرمایا۔ تو وہ کون سا سال تھا؟ 13واں سال تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی ڈیش جمع تھی، امانتیں جمع تھی۔ ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ کر چکے ہیں۔ کس کو معلوم ہوا تھا؟ حضرت جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی کو۔ ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش راتیں غار میں گزاری، 3 راتیں غار میں گزاری۔ تو نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹک کراس کی طرف، ٹھیک ہے، غلط درست کی طرف آ جائیں گے۔ درجہ ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ تو فرسٹ ہے آپ کا، دعوت حق کے جواب میں ہر طرف تلوار کی جھنکاری سنائی دے رہی تھی، تو یہ درست ہے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالعمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کراس ہے بیٹا، یہ غلط ہے آپ کا۔ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ چکے تھے، درست ہے۔
سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، غلط۔ اہل عرب زمانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، درست جواب۔ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، درست۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، درست جواب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچانے آتی تھی، غلط۔ حضرت عائشہ نہیں تھی وہ۔ صبح قریش کی آنکھ کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے حضرت امیر رضی اللہ عنہ تھے، درست جواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہنچ چکی تھی، درست جواب۔ جی تو نیکسٹ آپ کی ہے کالم ملائے۔ تو کالم ہے فرسٹ جو ہے آپ کا وہ ہے دارالامان۔ تو دارالامان کے ساتھ جو آپ نے میچ کرنا ہے وہ ہے آپ کا مدینہ۔ تو دارالامان کے ساتھ آپ کا آنسر ہے مدینہ، ٹھیک ہے۔ دارالامان کے ساتھ آپ نے مدینہ کو میچ کر دینا ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا دیانت۔ تو دیانت کے ساتھ آپ نے امانت کو میچ کرنا ہے۔ قتل گاہ یعنی فرش گل، ہمتن چشمے انتظار، تلوار جھنکاریں، ٹھیک ہے۔ دین آپ کا خلاصہ جو ہے وہ ہم آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اعراب لگانے ہیں جو کہ اس طرح ہیں: قتل گاہ، فرش گل، محاصرہ، عداوت، بوسہ گاہ، حلائق، حافظ عالم، وجود اقدس، دارالامان، قبائل۔ تو اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے اس کو زبر زیر پیش اعراب لگا لینی ہے، اوکے۔ دین آپ لوگوں کے 7ویں والے سوال میں درج ذیل الفاظ کے معنی اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اپنے الفاظ کو۔ اور الفاظ جو آپ کے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: دعوت حق کا آپ کا ورڈ ہے جو اس کا آپ نے معنی بتانا ہے، اور دین آپ کا اس کا جملہ بتا دیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو دعوت حق یعنی حق کی دعوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے دوران انتہائی مصائب کا سامنا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا پہلا ہے۔ دوسرا ہے آپ کا ہدف۔ ہدف کا معنی ہوتا ہے نشانہ۔ کفار کے ظلم و ستم کا ہدف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہو گیا۔ دین آپ کا ہے تیسرا جو ہے وہ لفظ ہے آپ کا معیوب۔ معیوب کا مطلب ہوتا ہے عیب والا یعنی برا۔ قریش مکان کے زنانہ حصے میں داخل ہونا معیوب سمجھتے تھے یعنی برا سمجھتے تھے۔ تیسرا جو ہے وہ آپ کا ہے ترکش۔ ترکش کا مطلب ہوتا ہے تیر رکھنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ تھیلا سراقہ نے ترکش سے فال کا تیر نکالا تو جواب میں نہیں آیا، یعنی جب سراقہ نے ترکش میں سے تیر نکالا تو اس کا جواب جو تھا وہ نہیں آیا تھا۔ اگلا ورڈ ہے آپ کا خون بہا۔ خون بہا کا مطلب ہوتا ہے خون کا بدلہ۔ کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری قتل پر ایک خون بہا کے برابر انعام مقرر کیا تھا، اوکے۔ دین نیکسٹ سوال ہے آپ کا جو 8واں ہے وہ ہے جمع کے واحد اور واحد کے جمع لکھیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا ورڈ جو ہے وہ ہے ہدف۔ ہدف کا مطلب ہوتا ہے اہداف۔ ہدف کا مطلب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اہداف۔ زنجیر زنجیریں، قبیلہ قبائل، جھنکاریں کا واحد ہوتا ہے جھنکار، رائیں کا واحد ہوتا ہے رائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے آپ کے واحد کے جمع۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل گائیڈ لائن پرووائڈ کی ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو اس کا خلاصہ، اس کے سوالات کے جوابات، اس کی ایکسرسائز ہم نے آپ کو مکمل گائیڈ لائن دے دی ہے۔ سو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔